خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ ان کے اجر کا تو کچھ کہنا نہیں کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہا ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کہا کر بھی لو تب بھی ان کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی کہ یہ موتا کا روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور جن کے بیٹے حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب جیسے آپ کی مدد کرنے والوں کے بیٹے اور آپ کے داماد حضرت علی کے بھائی یہ ابو جعفر، اور ابھی یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ لگا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسے دشمنوں کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی۔ یا رسول اللہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جعفر نے آپ سے دوری میں حبشہ میں ہجرت کا وقت گزارا، دوری کا وقت گزارا، پردیسی پن کا وقت گزارا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا عزیز ہے اور اتنا اہم ہے اور انسانیت کی ہمدردی والا ایسا کام ہے کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے اے ابو جعفر یا جعفر تم امیر ہوگے، اور فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے، 28 سال کی عمر ہے، پھول جیسے بچے ہیں، جوان بیوی ہے اور ابھی مدینے میں آئے ہیں، انہیں تو رہنا چاہیے تھا، اے جعفر تم بھی جاؤ، اور تم جب شہید ہو جعفر جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور جعفر کیسے شہید ہوئے کہ جب وہ میدان میں اترے تو میدانوں کی اور سامنے دو بدو ہتھیاروں سے لڑائی، اس کا دار و مدار جھنڈے پر ہوتا تھا کہ آدمی تو قد برابر ہے، آگے کیا ہو رہا نظر نہیں آتا، کس طرف چلنا ہے کس طرف نہیں چلنا، اس کا دار و مدار جھنڈے پر، جھنڈا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے لشکر جہاں جھنڈے کو دیکھ کر دائیں طرف مڑنا، بائیں طرف آگے بڑھنا، یہ حرکت کر رہا، پورے جنگ کا دار و مدار اس جھنڈے کی نقل و حرکت پر ہے۔ کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو آپ جعفر نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے سے لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول یہ منظر بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جعفر بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابن حارثہ مہاجرین میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے مہاجرین مکہ والوں میں سے، حضور کے چچا بھائی بالکل نوجوان 28 سال کی عمر کا یہ بھی شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ یہ مدینہ والوں میں سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جمعے کا دن تھا روانگی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر روانہ کیا، صحابہ صبح کو روانہ ہو گئے۔ ابن رواحہ کو ایک اسرائیلی نے کہا تم تو جا رہے ہو اور نبی نے پیشن گوئی کی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے، تو نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے میرا یہاں مدینہ منورہ میں، جمعے کی نماز بعد میں ہوگی، جماعت تو پہلے چلی گئی، اجازت لی اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے، سواری موجود ہے اور جمعے کی نماز ہوئی، حضور کا خطبہ، حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی بعد آپ نے جب چہرہ پھیرا تو ابن رواحہ سامنے، حضور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے ابن رواحہ جماعت تو چلے گی اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر آدھا دن گزر گیا، کس لیے رکے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ یہاں پر آخری تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے روکا، تو حضور نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا،
फरमाया आधा दिन पीछे रह गए। जी हाँ। तो फरमाया और वो आधे दिन पहले निकल गए अल्लाह के रास्ते, वो पैदल चले हैं। जंग तो 1 साल बाद, 1 महीने बाद होनी है, वो तो बहुत सैकड़ों मील दूर है वो जगह, और इन्होंने शाम को उनसे मिल जाना है। फरमाया इब्न रवाहा, ये तुम्हारे आमाल तुम्हें मिल गए और तुम्हारे साथियों ने आधे दिन का फासला तय किया, इस पर मजीद अल्लाह तुम्हें सारे खजानों का मालिक बनाए, सारी जमीन की खजानों का मालिक बना दे, और तुम अल्लाह की राह में उसको खर्च कर दो, और उस सवाब को भी मेरे पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद नबी के जुमे को मिला लो, तो वो आधा दिन पहले जो तुम्हारी जमात गई है उसके सवाब को तुम पहुंच नहीं सकते। ये अल्लाह का रास्ता इतना कीमती है। साहबा जाते हुए रात का वक्त है, या रसूल अल्लाह, ये रात हम मदीने में गुजार लें या अल्लाह के रास्ते में जाएं? अंधेरा है और रास्ते नाहमवार हैं और तरह तरह की मुश्किलात और झाड़ झंकाड़ हैं, और जो है रास्ते के सांप बिच्छू और खतरनाक चीजें हैं। क्या हम रात बिरात सुबह की रोशनी में चलें? आसान होगा सफर, या रात को अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया बल्कि तरगीब दी। फरमाए मेरे सहाबा, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ये रात भी जन्नत के बागों में से किसी बाग में हो? फौरन मंशा समझ गए, उसी वक्त अल्लाह के रास्ते में निकल गए। तो भाई निकलने वालों को क्या कहना। अब वापस जाने वाले भी अपने आप को हुजूर की मेहनत वाला और जो है इंसानियत का जिम्मेदार समझ कर वापस जाएं, तो ये भी खैरों बरकतें लेकर वापस जाएंगे। अब क्या है कि हमारी जिंदगी का मकसद उम्मत को इस पर लाना है। हर मुसलमान, अपनी जात से लेकर हर मुसलमान को हुजूर की मेहनत पर, कितनी आसान मेहनत है कि सबसे पहले दावत देना, अल्लाह की तरफ रुख फेरने के लिए मखलूक से खालिक की तरफ बुलाना, असबाब से आमाल की दावत देना, दुनिया से आखिरत की तरफ। भाई कोई मजलिस ऐसी ना हो जिसमें हम बैठे, जिसमें हम अल्लाह की बड़ाई और वहदानियत को बयान न करें। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। उस जात के अलावा है कौन? लोग दुनिया की तारीफें कर, नहीं भाई नहीं, ये सब कुछ बनाने वाले अल्लाह, जो बनाने वाला है वो ज्यादा बड़ा है। कौम आज को अपनी ताकत का नशा जो है नशा लगा और वो उसमें जो है मस्त हो गए, और उनका नारा था मनशद्द मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह के नबी ने समझाया कि देखो, जिसने अदम से वजूद देकर इतना बड़ा जिस्म तुम्हारा बनाया, कायनात को मुसख्खर किया, क्या तुम्हारी अक्लें नहीं मानती कि वो तुम सबसे बड़ा है? तो भाई अल्लाह की बड़ाई ये हमारी जिंदगी का ये जुज है। ये जुबान अल्लाह ने दी इसलिए, ये कान इस अल्लाह की अजमत को सुनने के लिए। तो कोई मजलिस ऐसी ना हो कि जिसमें हम अल्लाह की बड़ाई को बयान ना करें और आमाल से जो है होने को ना बतलाएं। कितनी आसान जिंदगी। आमाल क्या है कि ईमान की बुनियाद पर अल्लाह की जात से मोहब्बत करते हुए अपने जिस्म को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल कर लो। उसके लिए दुनिया की किसी चीज के ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं। बादशाह है अपनी बादशाहत में, मालदार ताजिर है अपनी तिजारत में, जमींदार है अपनी जिम्मेदारी में, और फकीर से फकीर है वो अपने फकर में, ये अल्लाह के अहकाम को पूरा कर ले। तो इसलिए मखलूक से खालिक की तरफ और असबाब और मादी नक्शों से आमाल की तरफ और दुनिया से आखिरत की तरफ, आखिरत के इतने तज़किरे हमारे सामने हो कि दुनिया से बेरगबती होकर आखिरत की रगबत हमारे दिल में पैदा हो जाए। तो भाई करेंगे ना इसका एहतमाम इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकलना कर जरूरी है अपने घर पर रहते हुए, इसलिए हर मुसलमान को दाई बनाना है और अल्लाह कामयाबी देंगे आमाल की वजह से। इसके लिए पहले फजाइल की तालीम, जैसे सुनते रहे बयानों में, फजाइल की तालीम मुकद्दम है। अल्लाह ने भी अपने अहकाम बादशाहों की तरह कानून बनाकर और जो है कानून पूरा नहीं किया तो सजा देकर, इस तरह नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने अहकाम, अपनी रजा की खुशखबरी और जन्नत की नेमतों की खुशखबरी इसके जो सामने रखे। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात, कि अल्लाह ने ईमान वाले मर्दों औरतों के साथ जन्नत का वादा किया है। जो ईमान की हालत में नेक अमाल करेगा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। तो भाई फजाइल की तालीम और फजाइल की तालीम के बाद मसाइल को उलमा से सीखना, इस फजाइल ही से शौक होगा और आमाल में जान आएगी और मुसलमान अपनी जिंदगी को अहकाम के मुताबिक। तो सबसे पहले उम्मत को, हर फर्द को, मर्दों औरतों को दावत में डालना है, फिर फजाइल की तालीम के जरिए अल्लाह के अहकाम को सीखने सिखाने पर ये तालीम व ताल्लुम आम हो जाए।
اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سب سے پہلے یہاں عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے کہ جس نے اللہ کے گھر میں 10 منٹ کی نماز میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کا حکم کا پابند کر لیا، تو اب جب یہ اعضاء اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے تو یہ تاجر جب بھی تجارت میں جائے گا تو تجارت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ یہ زمیندار اب زمیندارے میں آئے گا، اس نے مسجد کا دین اور نماز کو اچھا بنا لیا، یہ زمیندارے میں اللہ اس کے لیے دین کو چلنا آسان کر دیں گے۔ جب یہ اپنے دفتر میں بیٹھے گا تو دفتر میں جو اللہ کے احکام وہ آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی عبادات کو یا نمازوں کو صحیح بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ کبھی بھی انسان کا دل غافل نہ ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ ایسا یقین، کیونکہ یہ کلمہ خوف اور کلمہ رجا ہے، یہ ایمان ہمارا، یہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے، امید ہے تو اللہ سے، یہ اتنا بڑا سرمایہ انسان کے پاس ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کبھی انسان گھبرائے گا نہیں اور کبھی نافرمانی اور خواہش پر نہیں چلے گا، شیطان کی نہیں مانے گا اور نفس کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو بے دعوت میں لگنا، تعلیم و تعلم میں اور ذکر و عبادت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا، تواضع ہم میں آ جائے۔ فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ ضرور اسے عزت دیں گے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی دھن کی کہ اس کو میں ذلیل کر کے رہوں گا، اور جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا، قناعت کرے گا، اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر اس کو اپنی رضا عطا کریں گے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ فضائل ہیں، یہ سنانے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں گے۔ اس لیے حضور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اور تھوڑی سی اس وقت کی مدت میں اس وقت کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے، ساری انسانیت و امت کے لیے اس میں سبق ہے۔ اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند لوگوں میں سے کون ہے؟ یہ کسوٹی دی اللہ کے رسول نے اور یہ بات کو ظاہر کر دیا۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں عقل مند ہونے کے معیار کیا کیا ہیں۔ سب سے زیادہ جاننے والے اور بینا تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو علم دیا۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند اور تھوڑے سے وقت کو سب سے زیادہ احتیاط سے گزارنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ کہ موت کے تذکرے کرو، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ پسند کیسے کرتا ہے کہ اس کی تیاری، یہی عقل مندی کی نشانی ہے کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی رضا اور جنت لینے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ تو اس لیے بھی ہر مسلمان کو، ہر مرد عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال پر یہ دعوت دینے پر لگائیں اور تعلیم و تعلم کی فضاؤں کو قائم کریں۔ اس سب سے پہلے بنیادی طور پر فضائل کی تعلیم ہے، اور عبادات کو، نماز کو ٹھیک کریں۔ جب نماز کی عبادت ٹھیک ہو گئی تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ تو